نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الدين عند الله الإسلام۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، مستوی عرش ہے، اپنے احکامات کو نازل فرماتا ہے۔ اللہ کا درود اور سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو سید الانبیاء والمرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ اللہ نے ان کی ذات پر دین اسلام کو مکمل فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ اللہ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں ہمارے نبی پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام پر، صحابیات پر، تمام محدثین و محدثات پر، اور کل مومنین اور مومنات پر۔ حضرات گرامی، میں نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے، ایک آیت، لیکن اپنے آپ میں یہ سمندر ہے۔ اور یہ تو قرآن پاک کی خوبی ہے کہ وہ چھوٹی بات قول فصل کہتا ہے، اور معانی کا سمندر کے سمندر اس میں پنہا ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو قرآن پاک کو سمجھانے کے لیے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا، اور ان کی زبان وحی ترجمان سے قرآن پاک کی تشریح فرمائی۔ انسان اپنی عقل سے قرآن کو سمجھنا چاہے گا تو نہیں سمجھ سکتا، لہذا نبی بھیجا گیا، اور نبی کے بارے میں یہ کہا گیا کہ سنو، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، یہ تو ہماری اتاری ہوئی وحی ہوتی ہے، ہم ان پر نازل کرتے ہیں تو یہ بات کرتے ہیں، تو یہ سمجھاتے ہیں، تو یہ تفسیر بیان کرتے ہیں، تو یہ مسائل بیان کرتے ہیں، تو یہ چیزیں تمہارے سامنے، ان کی واعظ، ان کی نصیحت تب ہوتی ہے جو ہم کہتے ہیں تب ہوتی ہے۔ لہذا فرمایا کہ نبی جو تم سے بات کر رہے ہیں، نبی جو تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں، اسے عام آدمی کی بات کی طرح مت سمجھنا۔ نبی کی بات اللہ کی بات ہے، اور نبی کی بات کا ٹھکرا دینا اللہ کی بات کا ٹھکرا دینا ہے، اس بات کو یاد رکھنا۔ فرمایا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا مرتبہ، اتنا بڑا مقام۔ جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ اور میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اتنی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ فرمایا فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہو گیا۔ سمجھیے گا اس بات کو، جو جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا
وہ کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا، فائز المرام ہو گیا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں دنیا میں ہم نے بہت کچھ کما لیا، نام کما لیا، پارٹی بنا لی، جماعت بنا لی، لیڈر بن گئے، نیتا بن گئے، پراپرٹی خرید لی، مکان بنا لیے، قلعے تعمیر کر لیے، آگے پیچھے لوگ ہمارے چلنے لگے، ہم کامیاب ہو گئے۔ وہ تو تم زمین پر جس وقت لیٹ جاؤ گے ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، جس وقت تمہاری روح تمہارے جسم سے نکال لی جائے گی، کھینچ لی جائے گی، اور تم کٹے ہوئے درخت کی طرح زمین پر پڑے ہوئے ہوگے، تمہاری ساری چیزیں سب ختم ہو گئی، تمہارا مال، دولت، شہرت، نام، نمود، پارٹی، جماعت، نیتا گیری، پراپرٹی سب ختم۔ تمہارے بدن پر تو تمہاری گھڑی بھی باقی نہ رہے گی، تمہارے بدن پر تو تمہارا کپڑا باقی نہ رہے گا۔ وہ جن کے لیے تم غلط کام کیا کرتے تھے وہ کوئی تمہارے ساتھ تمہاری قبر میں نہ جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو جنت میں داخل کر دیا، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جہنم سے دور کر دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ اب تم کہو اور سوال کرو کہ آخر کون جنت میں داخل کیا گیا اور کون جہنم سے بچا لیا گیا؟ اے میرے معبود، اے بار الہ، اے میرے پروردگار، یہ بھی وضاحت کر دے، ہمیں یہ بھی بتا دے کون جنت میں جائے گا، کون جہنم سے بچا لیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری پوری امت جنت میں داخل کی جائے گی سوائے اس کے جو خود جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ صحابہ کرام چونک اٹھے، کہنے لگے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ہماری جانیں قربان ہو، بھلا جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ سب تو چاہتے ہیں جنت میں جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری پیروی کی، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جانے والا ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی، جس نے میری بات نہ مانی، وہی ہے انکار کرنے والا، وہ تو جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور سنیے قرآن پاک کی ایک آیت اور واضح، بالکل سٹیک آیت اور صاف آیت، اور قرآن پاک تو صاف بات کرتا ہے، دو دو چار کی طرح باتیں کرتا ہے۔ قرآن پاک میں کوئی ابہام نہیں، کوئی گنجلک باتیں نہیں ہے، بالکل دو ٹوک باتیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کر لی وہ بہت بڑی کامیابی سے، عظیم فوز سے ہمکنار ہو گیا، وہ فائز المرام ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ ادھر بتایا گیا کہ جو جہنم سے دور کر دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، اور پھر اللہ نے بتا دیا کہ جنت میں کون داخل کیا جائے گا، جہنم سے کس کو دور کیا جائے گا۔ بتایا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل کیا جائے گا اور اسے جہنم سے دور کیا جائے گا، اور پھر صاف فرما دیا گیا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہوگا وہ جنت میں داخل کیا جائے گا اور جہنم سے دور کیا جائے گا۔ یہ وضاحت اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرما دی۔ پھر اور فرمایا، عزیزان محترم، اللہ نے فرمایا ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، سورہ دخان میں، کل قیامت کا دن ہوگا اور لوگوں کے فیصلے ہم کر رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یوم الفصل، فیصلے کا دن ہوگا، فیصلہ کیا جائے گا، میزان نصب کی جائے گی، میزان رکھ دی جائے گی، اور جس وقت میزان لا کر رکھ دی جائے گی، فرشتے جس وقت میزان رکھیں گے، انبیاء کرام تک کانپیں گے تھر 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 کہ پروردگار پتہ نہیں اللہ رب العزت کا غضب اس سے ہم بچ پائیں گے کہ نہیں بچ پائیں گے۔ گھبراہٹ میں مبتلا ہوں گے انبیاء کرام۔
لوگوں پر بے ہوشی طاری ہوگی. صرف اس میزان کو دیکھ کر ہر آدمی گھبرا رہا ہوگا کہ اے میرے پروردگار، اس میزان پر جب میرے نامہ اعمال رکھے جائیں گے تو اے پروردگار پتہ نہیں میرے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا. اللہ میرے اعمال کو قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا. ہم نے نمازیں بھی خوب پڑھی، ہم نے روزے بھی خوب رکھے، ہم نے صدقات بھی کیے، ہم نے خیرات بھی کیے، خوب نیک کام کیے. اب یہ میزان پر رکھنے کا وقت آ گیا ہے. اب پتہ چلے گا کہ کون سے اعمال قبول ہوتے ہیں اور کون سے اعمال پھینک دیے جاتے ہیں. قرآن پاک نے کیا ہی منظر کشی کی ہے، بڑی خوبصورت منظر کشی کی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ الغاشیہ میں، ہل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہیں وہ بات معلوم ہے، وہ دن جس دن ڈھانپ لینے والا دن آ جائے گا، سب کو ڈھانپ لے گا. وجوہ یومئذ خاشعہ، جس روز سارے چہرے ڈرے ڈرے ہوں گے، لوگوں کے پیر کانپ رہے ہوں گے، تھر تھرا رہے ہوں گے، لوگ گھبراہٹ میں مبتلا ہوں گے کہ پروردگار کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، میرے نامہ اعمال کا کیا بنے گا، کیا ہوگا. اللہ رب العزت نے فرمایا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کتنے ہی ایسے عبادت گزار ہوں گے، کتنے ہی ایسے عبادتیں کر کر کے تھک جانے والے ہوں گے، ہم انہیں جہنم میں پھینک دیں گے. اللہ اکبر. ہمارے صحابہ کرام جب یہ آیت پڑھتے تھے تو اس قدر روتے تھے کہ بے ہوش ہو جاتے تھے. محنت کرنے والے، عبادتیں کرنے والے، اللہ فرماتا ہے کہ یہ عبادتیں، تم عبادتیں جو کر رہے ہو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی، ہم جہنم میں پھینک دیں گے. اللہ اسی سورہ دخان میں فرمایا گیا وَاعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَاءِ الْجَحِيمِ، اس کے بال پکڑ کر اسے کھینچ کر جہنم کے اندر ڈالو. ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ، ڈالو اس کے سر کے اوپر گرم پانی ڈالو، کھولاؤ اس کے دماغ کے اوپر کھولتا ہوا پانی. یہی وہ شخص ہے جس نے محمد رسول اللہ کی باتوں کو جھٹلایا تھا. ڈالو اس کے سر کے اوپر پانی ڈالو، صبو فوق راسہ، اس کے سر کے اوپر گرم کھولتا ہوا پانی ڈالو، اور فرشتے کہیں گے ذق انک انت العزیز الکریم، لے عذاب کا مزہ چکھ. دنیا میں تو بہت بڑا بنا پھرتا تھا، تو بڑا عزت دار بنا پھرتا تھا، مزہ چکھ اس کا. میرے عزیزو، محمد رسول اللہ کی بات کا جھٹلا دینا، ان کی بات کا انکار کر دینا، ان کی بات سے ہٹ جانا، یہ چھوٹی موٹی معمولی بات نہیں ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کتنے ہی ایسے لوگ ہوں گے کل قیامت کے دن جن کے بارے میں فرمایا گیا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. کل قیامت کے دن جب لوگ نامہ اعمال لے کر آئیں گے، کتنے ہی نامہ اعمال ایسے ہوں گے جنہیں ہم اجازت نہیں دیں گے کہ وہ میزان پر رکھے جائیں. میزان پر رکھے جانے کی اجازت ہی نہیں، وہ نامہ اعمال رکھے نہیں جائیں گے. قرآن پاک میں فرمایا گیا وَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم انہیں لے کر مانند خاک بکھیر دیں گے. وہ اس لائق نہیں ہے کہ میزان پر رکھے جائیں. اللہ اکبر. بہت ڈرنے والی بات ہے. فرمایا اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ان الدین عند اللہ الاسلام. عزیزان محترم بہت غور سے سنیے گا. ہم بہت باتیں کرتے ہیں، یہ ہمارا مسلک ہے، یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دین تو صرف ایک ہے، وہ دین ہے جو ہم نے اتارا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو وہ ہے اللہ کے نزدیک الاسلام. اور فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور جو الاسلام کے علاوہ وہ دین جو محمد الرسول اللہ پر نازل ہوا، جو اللہ نے 7 آسمانوں سے اتارا،
محمد نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر اتارا. اس دین کے علاوہ اگر کوئی اپنا دین لے کر آئے گا، اپنا طریقہ لے کر آئے گا، اپنا منہج لے کر آئے گا، اپنے رسوم و رواج لے کر آئے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسے قبول نہ کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والا ہوگا، وہ نقصان اٹھانے والا ہوگا. ہائے ہائے، ہم نے عبادتیں تو بہت کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، میں جب یہ آیت پڑھتا ہوں نا تو پورے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مسلمانوں تم سنو، اے مسلمانوں تم سنو، اے ایمان لانے والوں سنو، اے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے سنو، اے 5 ٹائم کے اذان دے کر نمازیں پڑھنے والے سنو، تم سنو. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. سوال یہ ہے اے میرے پروردگار، آپ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو سنو، تو ایمان والا تو وہی ہوگا جو محمد رسول اللہ کو ماننے والا ہوگا. اور کون مسلمان ایسا ہوگا جو محمد رسول اللہ کی بات نہ مانے؟ کون ایسا ہوگا؟ عزیزان محترم، ہمارا آپ کا ذہن تو بڑا چھوٹا ہے، ہمارا آپ کا ذہن کہاں پہنچ سکتا ہے؟ وہ خالق ہے، ہم سب کو بنانے والا ہے. اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا فرمایا ہے، قرآن پاک میں فرمایا الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تم کو پیدا کیا ہے؟ وہ تو بڑی باریک باتوں کا جاننے والا ہے. عزیزان محترم، اس روئے زمین پر، اس کائنات میں ایسا بھی ہوا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو نبی بنا کر بھیجا، حضرت عیسیٰ کو نبی بنا کر بھیجا، حضرت داؤد کو نبی بنا کر بھیجا. ایک کے اوپر تورات اتاری، داؤد پر زبور اتاری، عیسیٰ پر انجیل اتاری. لیکن کرنے والوں نے کیا کیا؟ سننا ہو تو آپ سنیے، کلیجے شک ہو جائیں گے، کلیجے پھٹ جائیں گے آپ کے سن کر کہ تورات اتری، نبی اترا، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تورات نازل ہوتی ہے اور ان کے ماننے والے. ابن ماجہ کی روایت سنیے، تب آگے بات آپ کو بڑھاتے ہیں. ابن ماجہ کی روایت حدیث شریف میں تورات اتری، موسیٰ نازل ہوئے، تورات اتاری گئی، زبور حضرت داؤد پر اتاری گئی، انجیل حضرت عیسیٰ پر اتاری گئی. اب سنیے حدیث شریف، ابن ماجہ کی، ترمذی کی بھی روایت ہے، ابن ماجہ کی بھی روایت ہے. حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے عیسائی تھے، پھر مسلمان ہو گئے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، دوڑے ہوئے آئے. یہ کون عدی ابن حاتم ہیں؟ یہ وہی ہیں، بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے. ان سے کسی نے کہا کہ ایک نبی ہوئے ہیں. انہوں نے کہا اچھا، یہاں کون ہے جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے؟ ابھی چلتے ہیں اور ابھی دیکھتے ہیں. اپنی بغل میں کچھ سوالات دبا کر لائے، تورات کے نسخہ لے کر آئے بغل میں، اور سوالات کی ایک فہرست بنا کر لے کر آئے. میں اتنے سوال کروں گا کہ عاجز کر دوں گا اس کو. وہ آتے ہیں سامنے سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہبند پہنے ہوئے ہیں، ازار پہنے ہوئے ہیں، آپ کے اوپر ایک چادر پڑی ہوئی ہے، چادر کے اوپر پیوبند لگا ہوا ہے، اور آپ زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں. عدی ابن حاتم ادھر سے آتے ہیں، وہ جو غضبناک حالت میں چلا تھا، جو غصے کی حالت میں چلا تھا کہ سوال کر کر کے عاجز کر دیں گے، آتے ہیں، اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھتے ہیں، وہ سوالات گر جاتے ہیں، تورات رکھ دیتے ہیں، اور اللہ کے نبی کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ کے رسول، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، تورات میں آپ کی صفات بیان کی گئی ہیں، آپ بالکل سچے نبی ہیں، میں آپ پر ایمان لایا. کوئی سوال نہیں، ایمان لے کر آتے ہیں. یہی عدی ابن حاتم ہیں، اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، قرآن کی ایک آیت ہماری سمجھ میں نہیں آئی، اے اللہ کے رسول بیان کر دیجئے. آپ نے کہا کون سی آیت ہے؟ عدی ابن حاتم کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، قرآن پاک میں ہے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. ان اہل کتاب نے، ان یہودی اور عیسائیوں نے اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب بنا لیا، اپنا رب بنا لیا، اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب بنا لیا، علماء کو، درویشوں کو.
کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہودیوں نے اور عیسائیوں نے پوری تاریخ میں کبھی بھی اپنے علماء کو رب نہیں بنایا، کبھی بھی اپنے درویشوں کو رب نہیں بنایا، پھر یہ اللہ کا کلام کیا کہتا ہے کہ تم نے رب بنا لیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا اے عدی ابن حاتم الیس اذا کانا اذا حلوا علیکم شیئا استحللتموہ واذا حرموا علیکم شیئا حرمتموہ قال نعم قال فذلک هو الرب۔ کہنے لگے اے عدی ابن حاتم یہ بتاؤ کیا ایسا نہ ہوا کہ جب تمہارے علماء حلال و حرام کرنے بیٹھ گئے، انہوں نے کہا یہ حلال ہے، تم نے مان لیا کہ حلال ہے، انہوں نے کہا یہ حرام ہے، تم نے مان لیا کہ حرام ہے۔ ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ تورات میں کیا ہے، انجیل میں کیا ہے، ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ موسیٰ نے بیان کیا تھا کہ نہیں بیان کیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا تھا کہ نہیں بیان کیا تھا۔ انہوں نے کہا حلال، تم نے کہا ٹھیک، انہوں نے کہا حرام، تم نے کہا ٹھیک۔ عدی ابن حاتم نے کہا ہاں اللہ کے رسول ایسا تو ہوا۔ آپ نے فرمایا یہی ہے رب بنا لینا۔ اب میں غور کرتا ہوں قرآن پاک پر کہ قرآن پاک یہ کیوں کہہ رہا ہے اے ایمان والو، اے مسلمانوں، جو تم ایمان لائے ہو تم سنو، نمازیں پڑھنے والوں تم سنو، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ تم کہنے والے تم سنو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بات مانو، اس کے رسول کی بات مانو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، ضائع نہ کرو۔ یہ کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے ضائع نہ کرنے کا؟ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام جو اللہ کے نبی پر نازل ہوا، اس اسلام کو چھوڑ کر اگر تم کوئی اور دین لے کر آؤ گے، کوئی اور طریقہ لے کر آؤ گے، وہ قابل قبول نہ ہوگا۔ ہم نے محمد الرسول اللہ کو بھیجا ہے، اب ان کے جیسا دوسرا کوئی نہیں، اب کوئی نہیں۔ حضرت ابوبکر بڑا مرتبہ ہے لیکن محمد رسول اللہ جیسے نہیں، حضرت عمر کا مرتبہ بہت بڑا ہے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ تنہا ہے، اکیلے ہیں۔ اور یہی وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں کہا گیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے تمام کے تمام لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اب تم یہ نہ کہنا کہ ٹھیک ہے حدیث میں تو لکھا ہے، دیکھ لیا ہم نے، اپنی آنکھیں کھول کر ہم نے پڑھ لیا، حدیث ٹھیک ہے، حدیث صحیح ہے، لیکن ہمارا مسلک ہے، ہمارے امام ہیں، ہمارے مولانا ہیں، وہ بھی تو سمجھدار ہیں، وہ بھی تو قرآن و حدیث پڑھنے والے ہیں۔ ارے تم سنو، کلہم آتیہ یوم القیامت فردا، کل تنہا ہر آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور اپنا جواب دے رہا ہوگا۔ تم بتاؤ، اپنا جواب دو۔ محمد رسول اللہ کی حدیث تمہارے کانوں تک پہنچ گئی، صحیح حدیث ہے، تم نے اپنے کانوں سے سن لی، اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، پھر بتاؤ تم نے کیوں نہیں مانا؟ ان کی بات کا ٹھکرا دینا ایک عام آدمی کی بات کا ٹھکرا دینا نہیں ہے، وہ اللہ کی بات کا ٹھکرا دینا ہے۔ تمہیں جواب دینا ہوگا۔ اور اللہ نے وہ منظر بھی کھینچا ہے، ہمارا رب کتنا مہربان ہے، وہ منظر بھی کھینچا ہے کہ کل قیامت کے دن ہوگا کیا، جب ہم یہ سوال کریں گے کہ تم بتاؤ، کھڑے ہو، تم بتاؤ کہ تم نے محمد رسول اللہ کی بات کو کیوں ٹھکرایا، جواب دو، تو معلوم کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا۔ کل قیامت کے دن یہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے بڑوں کی بات مانی، جو ہمارے درمیان بڑے تھے، جن کا مرتبہ اونچا تھا، جن کو ہم اپنا قائد مانتے تھے، اپنا مقتدی مانتے تھے، اپنا پیشوا مانتے تھے، اپنا امام مانتے تھے، ہم نے ان کی بات مانی، فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، اور انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، محمد مصطفیٰ کے طریقے سے ہٹا دیا، اللہ کے نبی کا جو طریقہ تھا اس سے ہمیں ہٹا دیا، رسم و رواج میں پھنسا دیا، اپنے طریقے پر پھنسا دیا، کسی دوسرے کی شخصیت کا ہمیں غلام بنا دیا، کسی دوسرے کی تقلید کا پٹا گلے میں ڈال دیا، ہم کسی اور کی باتیں مانتے رہے، ہم کسی اور کے فتووں پر عمل کرتے رہے، محمد مصطفیٰ کا طریقہ چھوڑ دیا۔ اے پروردگار، ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے، فاتہم ضعفین من العذاب، اے اللہ ان کو پکڑ کر دگنا عذاب دیجئے
اور ان کے اوپر بڑی لعنت داخل کیجیے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے خاموش، لکل انصاف، سب کو دوگنا عذاب ملے گا، تم اس کی پرواہ نہ کرو، ہمیں کس کو کیا عذاب دینا ہے، تم اپنا بتاؤ۔ ہم نے تمہارے درمیان نبی بھیج دیا، محمد مصطفیٰ بھیج دیا، ان کی حدیثیں قیامت تک کے لیے محفوظ کر دی، قیامت تک کے لیے محفوظ کر دی، سندیں جن کی بے غبار، حدیثیں بالکل صحیح، سندوں پر کلام نہیں، راوی بالکل ثقہ۔ اب تم بتاؤ کہ تم نے اس پر عمل کیوں نہ کیا؟ حضرت عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ عادل گزرے ہیں، انہوں نے لکھوایا کتاب السنہ، امام مرزوی کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ حوالہ ہے، لکھوایا انہوں نے، خلیفہ ہے امیر المومنین، کہ ہر علاقے میں یہ مسجدوں میں پڑھ کر سنا دیا جائے میری مہر کے ساتھ کہ جو نبی کریم کی سنت مطہرہ کو چھوڑ کر کسی کے قول اور رائے کی کوئی حیثیت نہیں، یہ لکھوا دیا کتاب السنہ امام مرزوی، لکھوا کر بھیجوا دیا کہ سارے مسلمانوں کے کان میں یہ بات پڑ جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت مطہرہ ہے اس کے بالمقابل اس پوری دنیا کے انسانوں میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کے نبی کی ذات مقتدا، وہ امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے بھیجے ہوئے آخری پیغمبر خاتم النبیین سید الاولین والمرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جو ان کی بات کو چھوڑ دے گا، جو ان کے طریقے سے ہٹ کر دوسرے طریقے کو اختیار کرے گا، جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، اور جو محمد مصطفیٰ کی پیروی کر کے آئے گا، اللہ رب العزت نے فرمایا یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون، جب کل قیامت کا دن ہوگا، لوگ ہمارے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے اور میزان پر نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے، اس وقت کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، جس روز بھائی اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے بھاگ رہا ہوگا، اپنے محبوب سے بھاگ رہا ہوگا، دنیا میں یہ کہنے والے کہ ہم تمہارے اوپر جان نثار کرتے ہیں، کل قیامت کے دن اپنے غم میں گرفتار ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے، تھر تھرا رہے ہوں گے کہ میرا کیا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ ان المتقین فی مقام کریم، جو متقی ہیں، ہمارے نبی کی پیروی کرنے والے، میرے اوپر ایمان لانے والے، میرے نبی کی اطاعت کرنے والے، جو مومنین صادقین ہیں، جو موحدین ہیں، جو مشرکین نہیں ہیں، وہ لوگ فی مقام کریم بڑے اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں گے، نہ انہیں کوئی غم ہوگا، نہ انہیں کوئی رنج ہوگا، نہ انہیں دھوپ لگے گی، نہ ان کا پسینہ بہے گا، نہ ان کے اوپر کوئی دقتیں پیش آئیں گی۔ دنیا میں بھی فرشتے آئیں گے ان کے پاس اور یوں کہیں گے کہ ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھ تھے اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہیں، آج تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی، اللہ رب العزت کا تم کو سلام پیش کیا جا رہا ہے، اللہ کی رحمتیں تم پر لٹائی جا رہی ہیں، آج تمہیں کوئی غم نہ ہوگا۔ اور یہ مومنین، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، اور جب یہ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے اور اس کے بعد ان کے سامنے جب دسترخوان بچھایا جائے گا اور جب کھانا رکھا جائے گا، قرآن پاک نے کہا ہے وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، ہم جب دسترخوان لگوائیں گے تو وہ کھانے پیش کریں گے جو یہ دنیا میں کھایا کرتے تھے، وہ کھانا رکھا جائے گا۔ اب ان کی رغبت بڑھے گی، کہیں گے واہ واہ کیا کہنے، چلو اسے کھایا جائے، اور جو ہی وہ ایک لقمہ اٹھائیں گے اور اپنے منہ میں رکھیں گے تو اچھل پڑیں گے، کہیں گے ہائے یہ لذت، ہائے یہ مزہ، یہ تو دنیا میں ہمیں ملا ہی نہیں، اس کو تو ہم نے سوچا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، فرشتوں سے کہے گا یہ دوسرا کھانا کھاؤ، پھر وہ دوسری طرف آگے بڑھیں گے، جب وہ دوسرا کھانا کھائیں گے کہیں گے یہ تو پہلے سے بھی زیادہ لذیذ ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیسرا کھاؤ، پھر وہ تیسری طرف کھائیں گے، وہ کہیں گے اے میرے پروردگار یہ تو اور زیادہ لذیذ ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم کھاتے رہو، کھاتے کھاتے ان کا پیٹ بھر جائے گا،
لیکن ابھی دل نہیں بھرا ہے، ابھی لذت پوری نہیں ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ مومنین کی ایک ڈکار آئے گی اور اس ڈکار سے کستوری کی خوشبو نکلے گی، اور اس کے بعد ان کا کھانا سب ہضم ہو چکا ہوگا، نہ وہاں پیاس ہے، نہ وہاں پیشاب ہے، نہ پاخانہ ہے، نہ گندگی ہے، کچھ نہیں، ایک ڈکار آئی، کھانا ہضم، اور اس کے بعد اور لذتوں کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ بھی کھاؤ، وہ سب کھائیں گے، اور کھانے کے بعد کہیں گے اے پروردگار ایسی لذتیں تو ہمیں کبھی ملی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ابھی تو ہماری مہمانی تم نے دیکھی ہی نہیں، ابھی تو بہت باقی ہے، بہت کچھ باقی ہے۔ جنتی جنت میں رہیں گے، کچھ دن گزر جائیں گے، اور کچھ دن جب گزر جائیں گے لذتوں میں ہوں گے، اچانک اللہ رب العزت ان سے سوال کرے گا، براہ راست اللہ پوچھے گا اے مومنو، اے میرے جنت کے مہمانوں، سنو مومنو، کیا تمہیں کوئی کمی تو نہیں؟ وہ کہیں گے پروردگار کمی کوئی کمی نہیں، جتنا ہم نے سوچا نہیں تھا اس سے زیادہ آپ نے ہمیں عطا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، ابھی ایک کمی ہے۔ لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھیں گے، ایک دوسرے سے سوال کریں گے کہ کون سی کمی رہ گئی؟ کھانا ہم نے پا لیا، مکان ہم نے پا لیا، لذتیں ہم نے پا لی، حور عین سے ہماری شادیاں ہو چکی ہیں، ہمارے خدمت گزار یہاں موجود ہیں، ہمیں نہ کوئی تھکاوٹ ہے، ہمیں نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی فکر ہے، ہم جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں، اب کون سی کمی رہ گئی؟ وہ کہیں گے اے پروردگار کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں ہے، ابھی ایک کمی باقی رہ گئی ہے۔ وہ پھر کہیں گے کہ نہیں، کوئی کمی نہیں باقی رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اے مومنو، کیا تم لوگ مجھے دیکھنا نہیں چاہتے؟ تم دنیا میں بغیر دیکھے میرے لیے سجدہ کرتے تھے، بغیر دیکھے مجھے پکارتے تھے، بغیر دیکھے میرے آگے ہاتھ پھیلاتے تھے، بغیر دیکھے میری باتوں پر ایمان لائے، بغیر دیکھے میرے نبی محمد رسول اللہ کی تو نے پیروی کی۔ اے مسلمانوں، اے مومنوں، کیا تم مجھے دیکھنا نہیں چاہتے؟ لوگ کہیں گے اے اللہ ہم بالکل دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا مومنین کے سامنے۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں جب مومنین کی نگاہ اللہ کے چہرے پر پڑے گی، اس قدر لذت دل کے اندر آئے گی کہ وہ ساری لذتیں بھول جائے گا، وہ مزہ، وہ لطف، وہ چیز جو اس کے دل میں محسوس ہوگی اسے زبان سے نہیں بیان کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے مومنو، ہر جمعے کو تمہیں اسی طرح میرا دیدار ہوگا۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو، جتنے حاضرین ہیں، جتنے سننے والے ہیں، اور اس کھنجنا کی اس بستی کے جتنے بھی لوگ ہیں، اے اللہ ان پر اپنی رحمتیں نازل کر دے۔ اے اللہ اس پوری بستی پر اپنی رحمتیں، برکتیں، خیر اتار دے، یہاں خوشحالی عطا فرما دے، ترقی عطا فرما دے، یہاں کے لوگوں کے لیے رزق کے دہانے کھول دے، صحت عطا فرما دے۔ اے اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں داخل کر دے۔ اے اللہ اپنا اور اپنے نبی کا پیروکار بنا دے۔ اے اللہ اس دن سے ہمیں بچا لے جس دن تو یہ کہے کہ تمہارے اعمال، یہ تمہارے نماز، یہ تمہاری نماز تمہارے اپنے طریقے پر ہے، محمد مصطفیٰ کے طریقے پر نہیں ہے، یہ نماز قابل قبول نہیں۔ اے اللہ اس دن سے بچا لے جس دن ہم روزہ رکھیں، ہمارے اعمال تولے جائیں، اللہ کہے خبردار اتارو اس کے نامہ اعمال کو، یہ نامہ اعمال تولے نہیں جائیں گے، کیونکہ یہ نامہ اعمال محمد رسول اللہ کے مطابق نہیں ہے، انہوں نے جیسے کہا تھا ویسے نہیں ہے۔ اس دن سے اللہ ہمیں بچا لے، آپ سب کو بچا لے، ہم سب کو بچا لے۔ عزیزان محترم، اللہ نے فرمایا تھا وَمَنْ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جو جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور جنت میں کون داخل ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرما دیا من اطاعنی، جس نے میری اطاعت کی، جس نے میری اطاعت کی، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ خبردار ہو جاؤ، اپنے دل پر ہاتھ رکھ لو، دماغ پر سوچو کہ تم کس کی اطاعت کر رہے ہو۔ تم کسی اور کی تو اطاعت نہیں کر رہے ہو، جسے اللہ نے نبی بنا کر نہیں بھیجا، جسے اللہ نے رسول بنا کر نہیں بھیجا۔ کوئی عقل مند ہو سکتا ہے، جینیس ہو سکتا ہے، دانش مند ہو سکتا ہے، کتابوں کا مصنف ہو سکتا ہے، پرہیزگار و عبادت گزار ہو سکتا ہے، متقی پرہیزگار ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن رسول نہیں ہو سکتا، محمد رسول اللہ تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول کی شخصیت تو تنہا ہے اور ہم سب ان کے اوپر ایمان لائے ہیں، لہٰذا تصور بھی نہ کریں۔ شیطان مردود بہکائے گا، ہمیں اللہ کے رسول کے طریقے سے ہٹائے گا، نامعلوم ہزاروں کے طریقے پر ہمیں لے کر چلے گا، لیکن اے مسلمانوں، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے
کہ انکا، اللہ نے فرمایا انکا لتہدی الی صراط مستقیم، اے محمد، اے ہمارے نبی، اے ہمارے بھیجے ہوئے رسول، صرف اکیلے تم، تنہا صرف تم ہی صراط مستقیم کی ہدایت کرتے ہو۔ اب تم سے پہلے جو نبی آئے تھے، موسیٰ اور عیسیٰ اور داؤد اور سلیمان اور زکریا اور شعیب اور ہود اور لوط اور یوسف، سب کی شریعتیں منسوخ، نبیوں کی شریعتیں سب منسوخ۔ اب سکہ ایک ہی چلے گا، وہ سکہ چلے گا محمد رسول اللہ کا۔ اب فیصلہ ایک ہی مانا جائے گا، وہ فیصلہ، وہ عبادت، وہ اعمال جن پر محمد رسول اللہ کی مہر لگی ہوئی ہوگی، وہی نامہ اعمال تولا جائے گا، باقی کوئی نامہ اعمال تولا نہیں جائے گا۔ میرے عزیزان محترم، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اللہ کے دیدار کے مستحق بنو، اللہ کی جنت میں داخل ہو۔ کیا فائدہ اس زندگی کا، یہ زندگی ملی اور ہم اپنے رب کو نہ دیکھ پائے، ہم اپنے خالق کے دیدار سے محروم ہو جائیں۔ اللہ ہمیں اپنا دیدار عطا فرما دے، ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل فرما دے اور جہنم سے بچا لے۔ اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے اور ان کی بات کے سامنے، ان کی حدیث کے سامنے، ان کے فیصلے کے سامنے اس پوری دنیا، پوری کائنات میں کسی کے فیصلے کو نہیں سنیں گے، کسی کا فیصلہ نہیں، فیصلہ صرف اللہ اور اس کے رسول کا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب پر اپنا رحم فرما دے۔ اے اللہ اس پوری بستی پر رحمت کی ہوائیں چلا دے، یا اللہ خیر اور برکت انڈیل دے۔ اے اللہ دلوں کو کھول دے، اے اللہ ذہنوں کو کھول دے، اے اللہ اپنا اور اپنے رسول کا مطیع و فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ ہمیں صحیح حدیث کا جاننے والا بنا دے، ضعیف حدیثوں سے ہمیں دور کر دے۔ اے اللہ صحیح حدیثوں کو سینے سے چمٹانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ اسی پر موت عطا فرما، اور اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کی بخشش کر کے ہم کو ہمارے ماں باپ، بھائی بہن، دوست، اقارب، رشتہ دار، دوستوں کے ساتھ اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں داخل کر دے، اے اللہ اور اپنے دیدار سے مشرف کر دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ امرکم بامر بدأ فیہ بنفسہ وثنى بملائکتہ مسبحۃ لقدسہ وثلث بكم أيها المؤمنون حيث قال مخبرا وآمرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الله كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والرسل وعلى جميع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون واقيموا الصلاة